کہ اقرا وربکل اکرمُ علم بالقلم، پڑھو اس اللہ کے نام پر جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم دے کر تم پر کرم کیا، تم پر احسان کیا۔ وہ قوم سب سے زیادہ الٹریسی کی ریشیو میں آگے بڑھ جائے۔ تمہیں تو سائنس دیا گیا تھا، تمہارے ہاتھ میں قلم تھما کر تمہیں ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا گیا تھا، تمہارے طرف ہاتھ دے کر میسائل کی سب سے بڑی روح دی گئی تھی، لیکن تم نے آج اپنے آپ کو کہاں بدلا کر دیا۔ تعلیم تمہاری زندگی کے لیے وہ آکسیجن ہے جو تمہاری نسلوں کو، جو تمہاری پیڑھی کو، جو تمہارے دیش کو، جو تمہارے سماج کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ۔ آج ہم نے قلم سے رشتہ توڑ لیا تو ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے تعلیم سے منہ موڑ لیا تو ہمارے نوجوان سب سے زیادہ جرائم کی دنیا میں ملوث اور جیلوں میں بند ہے۔ جس قوم کو پہلا لفظ اقرا دیا گیا، آج وہ قوم تعلیم میں اتنی پچھڑ گئی کہ اسے پوری دنیا پنچر بنانے والوں کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جس قوم کا پہلا لفظ قرآن کریم کے طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اللہ نے جب قرآن کی پہلی آیت اتاری تو جبرائیل امی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جائیے اور میرے نبی کو کہیے اقرا، یعنی میرے نبی پڑھیں اور اپنی امت کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اقرا کی جگہ پر کوئی اور چیز نازل کر سکتا تھا، کوئی اور سندیش دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام پر جس نے سب کچھ بنایا۔ ہم نے اس قلم کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دی۔ اس قوم نے آج یہاں تک اپنے آپ کو بزدل کر لیا کہ پوری دنیا آج اس کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس قوم پر ایک ایسی کتاب نازل کی گئی جس کی پہلی آیت میں اقرا بتایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اقرا وربکل اکرمُ علم بالقلم، پڑھو اس اللہ کے نام پر جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم دے کر تم پر کرم کیا، تم پر احسان کیا۔ وہ قوم سب سے زیادہ الٹریسی کی ریشیو میں آگے بڑھ جائے۔ تمہیں تو سائنس دیا گیا تھا، تمہارے ہاتھ میں قلم تھما کر تمہیں ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا گیا تھا، تمہارے طرف ہاتھ دے کر میسائل کی سب سے بڑی روح دی گئی تھی، لیکن تم نے آج اپنے آپ کو کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمیں تو ایک ایسی کتاب دی گئی قرآن کے طور پر جس کو ہم نے اگر پڑھ لیا ہوتا تو شاید آج دنیا اور دین کی کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جو ہمارے علم سے دور ہوتی۔ ہماری نسلوں نے، ہماری پیڑھیوں نے، ہمارے یوتھ نے، ہمارے نوجوانوں نے اپنے آپ کو اتنا بدزن کر لیا کہ آج پوری دنیا وہ شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ قومیں تباہ ہو گئیں، وہ قومیں برباد ہو گئیں۔ ان قوموں کا کوئی وجود نہیں بچا جنہوں نے قلم سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ جس نے قلم اٹھایا اس نے دنیا میں تاریخ رچی، جس نے تعلیم حاصل کی وہ دنیا کی ریس میں، دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے رہا۔ آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو اپنی قوم، سماج اور اپنے دیش کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو پھر سے قلم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جب تک قلم نہیں اٹھاؤ گے تب تک کسی بھی شعبے میں، تب تک کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو، آپ تاریخ رقم نہیں کر سکتے ہو، آپ اتہاس نہیں رچ سکتے ہو۔ تعلیم تمہاری زندگی کے لیے وہ آکسیجن ہے جو تمہاری نسلوں کو، جو تمہاری پیڑھی کو، جو تمہارے دیش کو، جو تمہارے سماج کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اس نے قلم کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے علم کو اپنی طاقت بنایا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج وہ ہر شعبے میں آگے ہے۔ پوری دنیا پر آج اس کے علم اور اس کی کارگزاریوں کا ڈنکا بجتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا میں ایک ایسی بادشاہت دے کہ ہر چیز پر میرا اختیار ہو۔ اللہ نے دولت بھیجا اور کہا کہ جاؤ سلیمان کے پاس اور کہو کہ اللہ نے تمہارے لیے دولت بھیجا ہے۔ دولت آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے آپ کے پاس رکنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اللہ نے شہرت کو بھیجا، شہرت آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس
उसने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पास भेजा है कि मैं आपके पास रहूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शोहरत को भी मना कर दिया। अल्लाह ने आखिर में तालीम भेजा, इल्म भेजा, इल्म आई और उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आपके पास भेजा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस इल्म को अपने पास रख लिया और उसने कहा अगर ये कहे कि ऐ इल्म जब तू मेरे पास आ गई है तो मुझे किसी भी शोहरत और दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां इल्म होती है शोहरत और दौलत अपने आप वहां चलकर चली जाती है। तो इल्म का मकाम ये है, तालीम का मकाम ये है। लेकिन अफसोस हमारी नस्लों ने तालीम को छोड़ दिया, हमारी नस्लों ने इल्म को छोड़ दिया। तो आज हम पूरी दुनिया में ज़लील व ख़ार हो रहे हैं कि हमने इल्म छोड़ दिया, हमने तालीम छोड़ दी, हमने कलम छोड़ दिया। तो आज हम सियासत में भी पीछे हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी और तिजारत में भी पीछे हो गए। मेरे कुनबे के एक शायर ने कहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे।